قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ محترم سامعین اور سامعات، ہم نے نماز کی اہمیت، باجماعت نماز کی اہمیت پڑھی۔ ہم نے نماز کے بعد اذکار، اس کا تذکرہ سنا۔ نمازوں کے بعد روٹین میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں، نمازوں کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں۔ دعائیں کیسے کرنی چاہیے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے کیا ادب آداب ہیں، کیا شرط شرائط ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ روٹین میں لوگ کسی سے مانگیں، بار بار مانگیں تو اس کو دیکھ کر ہی اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، پھر آ گیا، پھر یہ کوئی مسئلہ لے کر آیا ہوگا، پھر اس کا کوئی سوال ہی ہوگا، اس کو کول بولو صاحب مصروف ہے، نہیں مل سکتا، صاحب آرام کر رہا ہے۔ ہم سائل کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، رب ذوالجلال سائل کی سن کر خوش ہوتا ہے۔ اور ساری عبادات سے افضل ترین عبادت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ مانگنے کا بھیس ہے، بکاری کا بھیس ہے، در کا چکر لگا رہا ہے، چکر پہ چکر لگا رہا ہے، مانگنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، سب ثنائیں تیری ہیں۔ تو یہ بھی بکاری کا ہی ایک بھیس ہے۔ بکاری آ کر یہی کہتا ہے جی تمہارے در بستے رہیں، تم بڑے سخی ہو، اور تمہارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، تم تو بڑے اچھے ہو۔ وہ بھی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز بھی ساری دعا ہی دعا ہے۔ نماز سے پہلے بھی دعائیں ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں۔ تو دعائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک یہ پیشاب پخانہ کرنے جانے کی دعا ہے، یہ سونے کے لیے دعا ہے، یہ جاگنے کی دعا ہے، یہ بھی دعائیں ہیں۔ اور ایک وہ دعا ہے جو آپ باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو نمازوں کے بعد جو دعا باقاعدہ جماعت کے ساتھ کی جاتی ہے، یاد رکھو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اچھی بات ہے، لیکن جماعت کروانا، اس کو شریعت کا حصہ بنا دینا، اور یہ کہ اگر امام صاحب مانگے تو ہم بھی مانگیں گے، یہ نہیں مانگے تو ہم بھی نہیں مانگیں گے، یہ طریقہ درست نہیں۔ نمازوں کے بعد دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر کریں، لمبی لمبی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام مانگے، اس کو بھی اپنی اللہ تعالیٰ سے ضرورتیں ہیں، وہ بھی مانگے، آپ بھی مانگو، لیکن جب تک وہ دعا ختم نہیں کرتا آپ بھی جا نہیں سکتے، یہ تصور غلط ہے۔ جب اس نے دعا شروع کر دی تو آپ کو اذکار منقطع کر کے اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ جب سلام پھر گیا اب آپ آزاد ہیں، آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، اچھی بات ہے۔ جب تک بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، جب تک آپ بے وضو نہیں ہو جاتے۔ دعائیں کریں، دعائیں قبول ہوں گی، لیکن یہ تصور کہ امام صاحب چھٹی دیں تو جائیں، اسلام میں اضافہ ہے۔ اور جو شخص تھوڑے وقت کے لیے آیا، اس کو آگے جلدی کام ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جب تک دعا مکمل نہیں ہوتی میں جا نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ نماز ہی نہ پڑھے وہاں،
نماز ہی لیٹ کر لو کیونکہ وقت زیادہ لگے گا۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ نماز تو ہو جائے گی 10 منٹ میں، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، وہ نماز پڑھ لے گا۔ تو اس لیے پاک و ہند میں یہ چیز عام ہے، باقی دنیا میں نے نہیں دیکھی کہ نماز کے بعد دعا کی جماعت کروائی جاتی ہے، اور وہ دعا بھی بہت ہی لاپرواہی والی، بے توجہ، آمین اور آمین اور السلام علیکم، معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کو کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے۔ تو دعا کرنے کے لیے نمبر 1 باوضو ہونا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے لیے دعا کی، شہید ہو گئے تھے، انہوں نے وصیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میرے لیے دعا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے باقاعدہ وضو کیا، باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تو جائز ہے۔ کسی نے کہہ دیا دعا کرو، کرنی چاہیے، لیکن نماز کے بعد والی دعا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے عوام اپنی باریاں لگا لے کہ روزانہ آج تم بول دینا میرے لیے دعا کرو، آج تم بول دینا، تاکہ یہ مسلسل ہو، کبھی ناگا نہ ہو، یہ طریقہ ہیلا سازی ہے۔ تو بہر صورت آپ نے ہاتھ اٹھا کر وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کی۔ ویسے تو آپ دعا جدھر چاہے منہ کر سکتے ہیں اللہ سے، وضو شرط نہیں ہے دعا کے لیے، لیکن بہتر ہے، قبلہ رخ ہونا بھی بہتر ہے، ہاتھ اٹھانا بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اس نے میرے سامنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، میں اس کو خالی واپس کر دوں۔ روٹین میں رب ذوالجلال مسلمان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، کوئی خاص رکاوٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دیتا ہوں، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے خلافی نہیں کرتا۔ جب وہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ فرماتے میں قبول کرتا ہوں تو وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، تو مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی شخص بھی، کوئی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے من غیر قطیعت رحم، اس دعا میں قطع رحمی یا کسی اور پر زیادتی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے 1 ضرور دیتا ہے۔ جو مسلمان بھی دعا کرتا ہے، اگر وہ قطع رحمی کی دعا نہیں کر رہا یا کسی پر ظلم کی دعا نہیں کر رہا، اللہ اس کو 3 آپشنوں میں سے 1 ضرور دے دیتا ہے۔ پہلا یہ کہ جو مانگ رہا ہے وہی دے دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی دعا قبول ہوئی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو داخل دفتر کر لیتا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کا اجر قیامت والے دن دے گا۔ آج اس کی دعا نہیں مانی گئی، اس کا گزارا چلتا ہے، قیامت والے دن اس کا گزارا نہیں چل رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہ تمنا کرے کہ کاش میری دعائیں ساری آخرت میں مانی جاتی۔ تیسرا آپشن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی کوئی متبادل یا اس کی کوئی مصیبت رفع کر دے گا، یا اس کی جگہ کچھ اور دے دے گا۔ آپ نے دعا کی 10 نمبر کی، مصیبت 15 نمبر والی تھی، 10 نمبر کی ختم ہو گئی، 5 کی تھوڑی سی مصیبت آپ کو آ جائے گی۔ اگر مزید دعا کریں گے تو 5 والی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اپنے بچے سے سیکھو۔ وہ 3-4 سال کا بچہ وہ کس طرح مانگتا ہے؟ مانگتا ہے
قمیص پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے جانے نہیں دوں گا, مجھے یہ چیز چاہیے. رو بھی رہا ہوتا ہے, حالت بھی قابل ترس ہوتی ہے, بڑے بہانے کر کے گھر سے نکلا, اب واپس جا رہا ہے تو اس کو پتا اب پھر اس نے مجھے پکڑ لینا ہے کہ ابا وہ چیز لائے ہو نہیں لائے ہو. یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو چمٹ کر مانگو, ضد کر کے مانگو, الحاح کے ساتھ مانگو, اور کبھی ڈھل مل والی دعا نہ کرو کہ یا اللہ اگر چاہے تو یہ دے دے, چاہے تو مجھے معاف کر دے. فرمایا کوئی ایسا نہ کہے اغفر لی ان شئتا, یا اللہ اگر چاہو تو مجھے معاف کر دو. یہ بات اس سے کی جاتی ہے جو بے بس ہو, جو لمیٹڈ ہو, جس کے اختیارات محدود ہوں, جس کی قوت اور اس کے وسائل محدود ہوں. وہ اس کو کہا جا سکتا ہے جی اگر آپ کی طاقت میں ہے تو یہ کر دو. لیکن رب ذوالجلال کی طاقت اور اس کے وسائل اور اس کے اختیارات لامحدود ہیں, اس لیے کبھی یہ لفظ نہ بولو کہ یا اللہ یہ اگر چاہو تو ایسے کر دو. فإن اللہ لا مکرہ لہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو وضو کرنا, قبلہ رخ ہونا, ہاتھ اٹھانا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دعائیں کرنی شروع کر دی. فرمایا اس بندے نے جلد بازی کی ہے. پھر اس کو بلایا, بلا کر فرمایا پہلے اپنے رب کی تعریفیں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرو. تعریفوں سے دل بھرے یا کافی ساری ہو جائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریفوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ متکبر ہے, اس کی کبریائی بیان کرو جتنا چاہو, مبالغہ کرو, مبالغہ ہوتا ہی نہیں. وہ ہر قسم کی تعریفوں کا حقدار ہوتا ہے. فرمایا احق ما قال العبد, بندہ جو بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے. جتنے بھی آپ مبالغے کر لیں اس کی تعریفوں میں, اللہ اس کا حقدار ہے. تعریفیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو میرے حبیب پر درود پڑھو, سلام پڑھو علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ خود فرماتے ہیں ایسا کرو, میں بھی کرتا ہوں, میں بھی ایسا کرتا ہوں, تم بھی کرو. جو کام اللہ کرتا بھی ہو اور اس کا حکم بھی دیتا ہو وہ ہم کریں گے تو اللہ تو اس کو لازمی قبول کرے گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف, وہ اللہ کو ویسے بہت پسند ہے. پھر ایسی دعا جو اللہ رد کرتا ہی نہیں, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ نبی پر سلام بھیجیں, دعا تعریف رحمتیں بھیجیں. تو جب اللہ تعالیٰ کو ایسی دعا کی اللہ سے جو اللہ ضرور قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر تیری فائل ساری قبول ہو جائے گی. اللہ ایسا تو نہیں کرے گا کہ اوپر والا پیج قبول کر لے, نیچے والا رد کر دے. جس فائل کے پہلے پیج پر رب کی تعریفیں ہوں گی, دوسرے پیج پر وہ دعا جو اللہ کو پسند ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے, تو وہ قبول ہوگی تو ساتھ تیری ساری فائل ہی قبول ہو جائے گی. اور دعا کرتے وقت دعا کی نظمیں نہیں بنانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مسجع طریقے سے پڑھنے سے منع فرمایا. یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس میں دعائیں ہیں مگر مسجع طریقے سے ہیں. تو کتنے لوگوں نے نظمیں بنائی ہوئی ہیں دعاؤں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی نظم پڑھ کر, نظم کے طور پر اس کو پڑھ کر دعائیں مانگنے سے منع فرمایا. روٹین کے طریقے سے پڑھو, اللہ تعالیٰ سے مانگو, کیونکہ توجہ آپ کی رب ذوالجلال کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ قافیہ ملانے کی طرف. آپ کی توجہ ساری اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل متوجہ ہو کر دعائیں کرو. ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن. اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل سے دعائیں قبول نہیں کرتا. ناخن چبا رہا ہے آمین، ناک صاف کر رہا ہے آمین، بالوں کو کھجل رہا ہے آمین، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے یہ بھی کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے. کوئی شخص آپ کے دروازے پر آ کر دستک دے اور آپ گھر سے نکلیں، قمیص پہنیں، بستر سے نکلیں اور وہ دیوار کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے تنکے کے ساتھ، آپ کی طرف توجہ ہی نہ کرے، کتنا غصہ آتا ہے. رب ذوالجلال کو پکارو، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو، اور اب آپ کالی نہ ملاؤ اللہ تعالیٰ سے، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو اور زبان کہہ رہی ہے آمین آمین. شدید خطرہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر غصہ نہ آ جائے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو تو پورے انہماک کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، لفظوں کے معنی پر غور کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. غفلت کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ نہ مانگو. تو جب آپ نظم کی طرح پڑھیں گے تو اس میں توجہ نظم کی طرف جاتی ہے، سریلی آواز کی طرف جاتی ہے. اللہ کا تصور، میں کہاں کھڑا، میں کمزور، وہ رب ذوالجلال، میں اس سے مانگ رہا ہوں، یہ تصور ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے دعا کو نظم کی شکل میں پڑھنے سے منع فرمایا. اللہ اکبر. پھر دعا جو کرنی ہے، کوئی ایسی دعا جو زیادتی والی دعا ہو وہ نہیں کرنی. زیادتی کی کئی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا جو اللہ کے قاعدے کے خلاف ہے وہ مانگنا شروع کر دیں. یا اللہ ساری دنیا مر جائے مگر میں نہ مروں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مرنا تو پڑے گا، یہ تو اللہ کا قانون ہے، کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے، اور یہ کہہ رہا میں فنا نہ ہوں. تو یہ زیادتی والی دعا ہے. ایک صحابی کا بیٹا دعا کر رہا تھا، یا اللہ جنت میں داخل ہونا تو سیدھے ہاتھ کی طرف بہت بڑا محل چاہیے مجھے. باپ نے ان کو منع کیا. یہ بھی زیادتی والی دعا ہے. زیادتی کس معنی میں ہے؟ آپ کا رب ہے، آپ جو چاہو مانگو، اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ زیادتی والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو، آپ شرطیں لگا رہے ہو اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو عمومی سیغے کے ساتھ، یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، یا اللہ نیک شوہر عطا کر، یا اللہ نیک بیوی عطا کر. ٹھیک ہے، صالح کا لفظ، اللہ مرزقنی زوجۃ صالحہ، صالحہ کا لفظ ہے تو اس میں ہر خوبی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ماپ دینا شروع کر دو کہ اتنا فٹ چوڑائی اس بندے کی اور اتنی لمبائی اس کی، اور یہ رنگ ہونا چاہیے، اور اس کے گھر کے افراد اتنے ہونے چاہیے، اور فلاں برادری ہونی چاہیے، اور اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، تو یہ زیادتی والی دعا ہے. آج کل یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کئی دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کی دعا میں کیا مانگا جاتا ہے؟ ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی معیشتی، یا اللہ یہ معاملہ تیرے علم میں میرے دین اور میری دنیا کے حساب سے تیرے علم میں اچھا ہے، میرے مقدر کر دے. اگر تیرے علم میں یہ معاملہ شادی کا ہو، گاڑی خریدنی ہو، بھینس خریدنی ہو، مکان خریدنا ہو، کسی بھی چیز کا استخارہ ہو رہا ہے، اگر تیرے علم میں میرے لیے دنیا اور آخرت کے حساب سے اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جہاں خیر ہے وہ میرے مقدر کر دے، اور مجھے پچھتاوا بھی نہ ہو، یا اللہ اس پر مجھے مطمئن کر دے.
یہ ہے اللہ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو شرطیں نہیں لگا رہا بلکہ اللہ کے علم پر چھوڑ رہا ہے. یا اللہ تیرے علم میں یہ اچھا تو دے دے، تیرے علم میں اچھا نہیں تو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس پر مطمئن کر دے. آج کے لڑکے لڑکیاں جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا میڈیا ہے، جس طرح کے رابطے ہیں، پہلے کہیں نہ کہیں دل لگا بیٹھتے ہیں، اس کے بعد دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ مجھے دے دے، بس مجھے صرف وہ چاہیے. یہ زیادتی والی دعا ہے. اور بعض کو میں نے سنا وہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میرے لیے اچھی نہیں بھی تو اس کو میرے لیے اچھا کر کے مجھے دے دے، بس چاہیے یہی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس نے دل لگا لیا وہ اس کو ہو سکتا پتہ بھی نہ ہو، اور اس کے والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں. میں نے آدمی دیکھا وہ پاگل ہو گیا، اچھا خاصا نیک نمازی تھا، پاگل ہو گیا، گندے پھٹے کپڑے، برا حال اس کا. میں اس کو ملا، میں نے کہا تم ایسے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا آپ مجھے ایک فتویٰ دے دیں تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. میرے فتوے سے ٹھیک ہو سکتے ہو؟ کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگا میں ایسے ایک لڑکی کو چاہتا تھا اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا. تو اگر آپ ایک فتویٰ دے دو کہ مرنے کے بعد جنت میں وہ مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. مطلب یہ زیادتی والی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ تیرے علم میں کچھ بھی ہو مجھے یہی چاہیے. یہ بندے والی باتیں نہیں ہیں، جو غلام ہوتا ہے اس کی باتیں نہیں ہیں. غلام والی باتیں یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ دعا فرما رہے یا اللہ فلاں کام تیرے علم میں میرے لیے اچھا نہیں تو مجھ سے دور کر دے. بندہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے آپشن دے گا کہ آپ اس کی طرف دیکھو گے بھی نہیں. جس کے نکاح میں عورت فوت ہوتی ہے قیامت والے دن اگر دونوں جنت میں جاتے ہیں تو اسی کو ملتی. میں تجھے فتویٰ کیسے دے دوں؟ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ یہ نہیں ہے جو تو نے اختیار کیا ہے. تو عزیز بھائیو دعا میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دعا میں زیادتی نہ ہو، دعا کسی کے خلاف ظلم والی نہ ہو. یا اللہ فلاں لوگوں نے میری چوری کی ان کا کھانا خراب کر دے، یہ زیادتی والی دعا ہے. تیری چوری کی ہوگی 10,000 کی 20,000 کی تو ان کا کھانا خراب کر رہا ہے. تو زیادتی والی دعا نہ ہو، قطع رحمی والی دعا نہ ہو. جو ادب ادا میں نے عرض کیے ان کے مطابق کی جائے اللہ تعالیٰ 3 آپشن میں سے ایک اس کو ضرور دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر دعاؤں میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے کہ میں تو جی بہت مانگتا رہا ملا ہی نہیں، اب تو میں نے مانگنے چھوڑ دیا. یہ غلام والی بات نہیں ہے. غلام اپنے آقا کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. تمہیں اپنے اوقات یاد رکھنی چاہیے. تم غلام ہو، اللہ کے بنائے ہوئے غلام ہو. یہ تو 2 شریک ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں نے اس سے مانگی، اس نے نہیں دی، میں نے اس سے بولنا چھوڑ دیا. یہ بھی غلط ہے لیکن کر لیتے ہیں لوگ. غلام اور آقا کا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جی میں نے مانگا اس نے دیا نہیں میں نے دعا چھوڑ دی. یہ جلد بازی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی بیٹا مانگتے رہے، نہیں ملا. بڑھیپا آ گیا، کہنے لگے یا اللہ اذ نادى ربہ نداء خفیا. آہستہ آواز سے مانگا. دعا ہمیشہ آہستہ آواز سے کرنی چاہیے. اونچی آواز سے تو وہ کرے جس کا رب دور ہو. ہمارا رب تو شارق سے قریب ہے، وہ سنتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک چونٹی
चित लेटी हुई, टांगे आसमान की तरफ, अल्लाह से कहती है अल्लाहुम्मा इन्ना खल्क़ुम मिन खल्क़िक, या अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक हैं, गर्मी की वजह से हाल खराब है, हमें बारिश अता कर दे। कहने लगे चलो साथियों वापस चलते हैं। चींटी ने दुआ कर ली, अल्लाह ने कबूल कर लिया, अब हमें बारिश मिल जाएगी। इनकी भी रब सुनता है तो तेरी क्यों नहीं सुनेगा। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, हल्की आवाज से बात की, या अल्लाह रब्ब इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, या अल्लाह बेटा अता कर दे। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, हम आपको बेटा दे रहे हैं, उसका नाम यहया होगा। अब अपनी दुआ पर खुद ही हैरान हो गए, कहने लगे या अल्लाह अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ना दे तो जब दोनों जवान थे ना दे, दुआ मान ले, कबूल कर ले तो बुढ़ेपे में कर ले। नबी हैं, ये बहुत बड़ा मुगालता है। और जी फलां साहब हमारा पीर है, मुस्तजाबुद्दावात है। मुस्तजाबुद्दावात का माना उसकी दुआ करवाओ, जैसे कहता है वैसे हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को, तमाम रसूलों को एक दुआ का ऑप्शन दिया है कि एक दुआ आपकी हर सूरत कबूल होगी, जो कहा वही होगा। बाकी सारी दुआओं के बारे में अल्लाह ताला का वादा इस तरह नहीं कि जो मांगोगे वैसे ही हो। वो 3 ऑप्शन है। आपका बच्चा 3 साल का बड़ी साइकिल मांगे, उसको क्या कहोगे? नहीं बेटे आप 3 पहिए वाली ले लो। वो कहेगा जो मैंने मांगा वो नहीं मिला, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर हुई है जो उसके मुनासिब थी वो उसको दे दी। एक आदमी वो ज्यादा पैसा हजम नहीं कर सकता, वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी औलाद खराब हो जाएगी, वो ज्यादा पैसा मांग रहा है, अल्लाह उस पर तरस खाते हुए उसको ज्यादा पैसा नहीं देता। वो कहे जी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह उसके मुतबादिल उसको कोई और खैर अता फरमा देता। जो दुआ रब नहीं आपकी बैन ही नहीं मान रहा, उसमें भी उसकी शफकत और रहमत का दखल है, वही तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अगर जो बंदा मांगे वो कबूल होता चला जाए, जो मांगे कबूल होता चला जाए, दुनिया 1 सेकंड में तबाह हो जाए। क्यों भाई? सारे फिरके एक दूसरे के लिए बद्दुआएं करते नहीं करते? हाँ, ये कहता है वो तबाह हो जाए, वो कहता है ये तो दोनों हो जाएंगे, दोनों की सुनी गई। ये तो रब्बुल जलाल का कमाल है, हम पर बहुत बड़ा फजल है कि वो सारी दुआएं बहन ही कबूल नहीं करता, वरना हम तो तबाह हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो जिस तरह आप अपने बच्चों को उनकी हर मुंह से निकली हुई बात नहीं मानते, जो उसके लिए फायदा मंद हो वो मानते हैं, उसका मुतबादल दे देते हैं, ऐसे ही रब्बुल जलाल वल इकराम आपकी हर बात नहीं मानता, और इस पर भी रब से शिकायत नहीं बनती, इस पर भी अल्लाह का शुक्र बनता है। बात समझ आ रही है आपको? इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं फलां मौके पर मैंने आपसे ये मांगा था, मुझे मिल गया होता तो मेरा ये हाल होता, जैसे फलां का हाल हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तो जो वो मान लेता है उस पर भी उसका शुक्र है, जिनके मुतबादल दे देता है उस पर भी उसका शुक्र है, जिनको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है उस पर भी उसका शुक्र है, जिनके बदले में अल्लाह ताला मुसीबत रफा कर देता है इस पर भी उसका शुक्र है, शिकायत नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को एक ऑप्शन दिया कि एक आपकी मानी जाएगी, बाकी सारी अल्लाह चाहे अंबिया की भी ना माने, और अल्लाह चाहे तो किसी काफिर की मान ले।
کافروں کا رب بھی وہی ہے، وہ رزق مانگتے ہیں ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو رزق نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جلد بازی نہیں، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ اور مانگتے چلے جاؤ، اور چمٹ چمٹ کر مانگو، اور ہر بار آپ کو یہی امید ہو کہ اللہ نے اب مان لیں گے، اور اگر وہ نہ مان رہا ہو تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، تب بھی اس کا شکر ادا کرو، لیکن دعا نہ چھوڑو، دعا پھر مانگتے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے لفظ پورے نہیں کرتا، وہ اپنے فضل سے جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس لیے مانگتے چلے جاؤ، خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اکبر۔ تو دعائیں بغیر جلد بازی کے، بغیر زیادتی کے، اگر وقت اور جگہ بھی مناسب ہو جائے تو اور زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے اس کے قبول ہونے کا۔ وقت کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين تبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اس وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ ہمارا وہ بھی ایمان ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، شارق سے قریب ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب کوئی دنیا کی عقل سے رب کو ماپنا شروع کر دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی عقل کی کمی ہے، اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ بالکل درست فرماتا ہے۔ تو عقل جو ہوتی ہے وہ قیاس آرائیاں یہ فقہ میں چلتی ہیں، ایمان میں نہیں چلتی۔ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ایمان کا شروع ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ عرش پہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، کیسے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ فرمانے لگے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ۔ کہتا ہے کیسے؟ فرمانے لگے الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا یہ دعاؤں سے، دلیلوں سے ثابت ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ والدعاء عنہ بدعہ والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا کہ اللہ کیسے عرش پہ ہے یہ بدعت ہے۔ طالب علموں سے کہا اس کو پکڑو اور مسجد نبی سے باہر نکال دو، اس لیے کہ تمہارے دماغ میں کوئی نہ کوئی شبہات کا انڈا بچہ دے جائے گا اور نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیفیت کا سوال بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ آیت عہد نبوت میں نازل ہوئی تھی، اللہ نزول فرماتا ہے عہد نبوت میں بات ہوئی تھی، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ بندے کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت مانگی اللہ سے، اور نہ آپ نے سوال کیا اللہ آپ یہ کیسے، اور نہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، اور نہ صحابہ کرام نے اس کا سوال کیا۔ جس بات کے تقاضے عہد نبوت میں موجود ہوں اور اس وقت وہ نہ کیا گیا ہو، آج کرو گے تو بدعت ہوگا۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالی آخری تہائی رات مغرب سے لے کر مغرب کتنے بجے، فجر کتنے بجے، اس کو 3 پہ کاٹ لو تو آخری تہائی حصہ نکلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اس وقت دعا کرو تو زیادہ قبول ہوگی۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان میں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ زیادہ قبول ہوتی ہے، دوران نماز زیادہ قبول ہوتی ہے، دوران سجدہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں نمازوں کے بعد کے الفاظ بھی ہیں، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران، حجر اسود کے پاس، دوران حج، دوران عمرہ زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
عرفات میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مارکے کے دوران زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب انسان کو چوٹ لگی ہو اس وقت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی صدمہ پہنچا ہو، جب چوٹ لگی ہو، جب کوئی نقصان ہو گیا ہو، دل رونے کے ساتھ بھرا ہوا ہو، آنکھیں ابر آلود ہوں، اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے مانگے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آپ وہ کیفیت بنا لیں اپنے دل کی کہ دل کے اندر سے دعا نکلے، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے رب ذوالجلال کے عرش کے پاس۔ تو اس طریقے سے دعائیں، ان کا ترجمہ سیکھو، ہر قسم کے موقعوں کی جو دعائیں ہیں ان کے ترجمے سیکھو، رکوع سجدے کی دعاؤں کے ترجمے، واش روم جانے کے، نکلنے کے، سونے کے، جاگنے کی، جس موقع کی دعائیں ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ مسلمان کو کانشیس کر دیتی ہے، ہر وقت ہوشیار رکھتی ہے۔ باہر نکلنے لگے ہو، قدم کون سا جانا ہے؟ یہ نہیں جانا، یہ جانا ہے۔ جوتا پہننے لگے ہو، پہلے کون سا جائے گا؟ قمیض پہننے لگے ہو، کیسے پہننی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ ہر وقت ہوشیار رہ کر زندگی، لاؤبالی، بے پرواہی، بے فکری یہ نہیں ہے۔ آپ واش روم میں جانا چاہ رہے ہو، چپل آپ کی اندر پڑی ہوئی ہے، قانون یہ ہے کہ اتارتے وقت آپ الٹا پاؤں پہلے جوتا اتارو۔ اب الٹا پاؤں رکھو گے تو واش روم میں الٹا پاؤں ہی اندر جانا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے جا کر جوتا پہنو گے تو وہ تو پہلے دائیں پہننا چاہیے، واش روم والی چپل تو پہلے دائیں پہننی چاہیے۔ تو الٹا پاؤں جا کر چپل کے اوپر رکھو، پھر دایاں پاؤں نکالو اور جا کر دایاں پہلے پہنو اور الٹا بعد میں پہنو۔ لوگ کہیں گے یہ تو خام خواہ کا تکلف، نہیں، اسلام آپ کو ہر وقت ہوشیار رکھتا ہے، ہر وقت ہوشیار رکھتا ہے۔ بازار میں جا رہے ہو، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اتنی دعائیں مسنون ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک ایک کر کے یاد کرو، ان کو بچوں کو یاد کرواؤ، آپ کا ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق رہے گا۔ اور آخری بات سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسودگی کے دنوں میں رب کو پکارو، رب سے دعائیں کرو، جب شدت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان لے گا۔ جو ایم این اے 4 سال 5 سال چکر نہیں لگاتا اور صرف الیکشنوں میں آتا ہے، اس کو باتیں سننی پڑتی ہے نا، اور جو سارا ٹینیور لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے، دعا سلام جنازہ تیمارداری، لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہر روز آپ اس سے مانگ رہے ہیں، ہر موقع پر آپ اس سے مانگ رہے ہیں، آپ کا کتنا اچھا تعلق ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو جب آپ کی تکلیف آئے گی تو پھر آپ کو تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، اللہ آپ کو جانتا ہوگا اور آپ کی تکلیف رفع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔